آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور میں وکلا کی ایک تقریب سے خطاب میں کیا کہا، ذرا سنیں۔ خان صاحب وہ کہتا تھا کہ سب چور ہے، میں چور سے نہیں بات کروں گا۔ اب آپ کا بار کا صدر کہہ رہا ہے کہ ہم بات کریں، وہ تو کہتا تھا کہ میں بات نہیں کروں گا۔ وہ کہتا تھا کہ میں خودکشی کروں گا مگر میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا۔ اب محسوس ہوا ہوگا کہ اگر خان کو گری چور قرار دیا جا سکتا ہے تو شاہد جن پہ خان صاحب چور کا الزام لگا رہے تھے اس میں بھی شاید کوئی غلط الزام لگا رہے تھے۔ اچھا شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا بلاول صاحب جو ہیں ان کے تقریر میں جو انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان کے خیال میں جس طرح کہ ان کی پارٹی کے لیڈروں پہ، ان کے والد صاحب پہ اور خورشید شاہ صاحب پہ اور بہت سے جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے ان پہ کرپشن کے غلط الزامات لگائے گئے، تو اب عمران خان پہ بھی جو گھڑی چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے یہ غلط ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت عرصے سے ان چیزوں کو فیس کر رہی ہے نا، اس طرح کے جھوٹے کیسز اور اس طرح کی زیادتیاں سب کچھ ہوتا رہا۔ پریزیڈنٹ صاحب بھی جیل میں بے گناہ 14 سال سے زائد رہے، ادیب فریال رہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں اور بہت سارے ہمارے رہنما، اور ظاہر ہے اس وقت کے زیادہ تر کیسز نون لیگ نہیں بنائے تھے، اور پھر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو نون لیگ کے اوپر کیسز بنائے گئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بہت ساری زیادتیاں ہیں۔ اب جب اس گورنمنٹ میں پھر پی ٹی آئی نے بھگتا ہے تو وہ جو ایک نظم کے دو مصرے ہیں کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، تو اب ان سب کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہی بات چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو بہت زیادہ شور مچاتے تھے تو اب ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ابھی جس طرح میرے بڑے محترم علی ظفر صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ خان صاحب اندر ہیں، دیگر ہیں، تو یہ تو وہ 9 مئی والے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے اپنے کیسز کو خود بھگتے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں وہ ان کو بالکل حصہ بھی لینا ہے اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ اور آپ واپس آئے ہیں، ہم تو بہت آپ کو مس کر رہے تھے۔ حامد میر صاحب بڑی چہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ پتہ نہیں آپ پروگرام شروع کریں گے یا نہیں، کہ ہم تو بڑے پریشان تھے۔ بس ایسی کوئی بات نہیں، تسی بھی ہولا ہاتھ رکھیا کرو تھوڑا۔ اچھا اب ہولا ہاتھ کیسے رکھیں جب کوئی ہمیں، ہم تو بڑے پریشان ہو گئے تھے، آپ کو مس کر رہے تھے میر صاحب۔ جب کوئی ہمیں اب بلا کے تو بند کمرے میں۔ اور باقی یہ جو واقعہ ہوا ہے، ایک چیز، یہ جو میر صاحب واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ والا، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں تمام مائیں بہنیں۔ اچھا میرے پاس وقت کم ہے لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے، وقت کم ہے، سچ اور جھوٹ سامنے آنا چاہیے۔ علی ظفر صاحب، سب لوگ آپ کی پارٹی کے تو تقریباً سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جوڈیشری سے بہت تیزی سے ریلیف مل رہا ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے آج پھر ججوں پہ تنقید کیا ہے، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہ ہم پچھلے 70-75 سالوں سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آگے بڑھ کے ہار بناتے ہیں آئین توڑنے والے کو، اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہنے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ اپنے ملک کو خود آج اس نقطے پہ ہم لے کے آئے ہیں، کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ یہ ہندوستان نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ کوئی امریکہ نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ کوئی افغانستان نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ ہم نے خود کیا۔ علی ظفر صاحب، نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جوڈیشری پہ کافی کھل کے آج تنقید کی ہے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو بہت ساری ججمنٹس ہیں جو کہ آئین کے حساب سے بالکل غلط ہیں، جمہوریت کے خلاف ہیں، جہاں ضیاء الحق صاحب کا مارشل لاء یا مشرف کا مارشل لاء کو ایکسیپٹ کیا، بھٹو صاحب کی ہینگنگ کا جو ججمنٹ ہے، تو بہت سارے فیصلے ہیں جن کی تنقید بھی ہے، لیکن بہت سارے فیصلے ہیں جو بڑے دلیر فیصلے ہیں اپنے دور کے۔ اور اب ریسنٹلی میں تو کہوں گا جو پچھلے 2 سال سے سپریم کورٹ کی ججمنٹس آ رہی ہیں ایک کے بعد دوسری، بہت آئین کے مطابق ہیں اور ہر قسم کے پریشر کے باوجود وہ ججمنٹس آئی ہیں۔ بیچ میں ہاں ضرور ہوتا رہا ہے کہ کچھ فیصلے ہیں جن پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج ہماری جوڈیشری بڑی اسٹرانگ کھڑی رہی ہے۔ ابھی بھی دیکھیں جو الیکشن 8 فروری کو ہو رہا ہے، اس کا کریڈٹ سارا سپریم کورٹ کو ہی جاتا ہے، ورنہ تو یہ الیکشن نظر نہیں آتا تھا۔
کہ الیکشن ہوگا. اچھا خرم اس صاحب، لحاظ سے ٹائم کم ہے میرے پاس، تنقید بے شک ہم کر سکتے ہیں شاید تھوڑی بہت، لیکن خرم صاحب ایک بریف آپ اس پہ بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب کو آج کیا ضرورت تھی جوڈیشری پہ تنقید کرنے کی؟ جی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں 76 سال کے بعد ملک کو ایک واضح طور پر آئینی حاکمیت کے تحت لے کر جانا. بالکل اور ٹھیک. پاکستان میں جب آئین توڑا گیا ہے تو یہ بھی اب کلیئر ہے کہ جوڈیشری کا اس میں بڑا اہم رول رہا ہے پاکستان کی حاکمیت میں یا حاکمیت کو توڑنے میں. تو لہذا یہ جو رول ہے اس میں بھی شفافیت کی ضرورت ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جہاں جہاں بھی غیر آئینی اقدامات ہوئے ہیں ان کو سامنے لے کر آنا چاہیے، سچ سامنے آنا چاہیے، تو اس کڑوے سچ میں پھر 200 کیس سے لے کر آج تک کے فیصلے بھی شامل ہیں. بہت بہت شکریہ جناب خرم دستگیر خان صاحب، ناصر شاہ صاحب اور علی ظفر صاحب. اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ نواز شریف صاحب نے جو بات کہی ہے وہ اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں تو بات تو درست ہے، بائی لاج تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب 1992 میں ان کی حکومت جو ہے اس کو مشکلات کا شکار کیا گیا اور 1993 میں ان کی اسمبلی توڑی گئی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس تھے سید جناب نسیم حسن شاہ صاحب، انہوں نے ان کی اسمبلی کو بحال کیا تھا. لیکن جب ویسے ہی اسمبلی توڑی جاتی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے دور حکومت میں، تو اس کو بحال نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک تاریخ کا سچ ہے. تو بات درست کیا نواز شریف صاحب نے جوڈیشری کے بارے میں، لیکن جوڈیشری نے ان کو ریلیف بھی بہت دیا.